پاکستان حضرت علامہ مولانا ابن مفتی محمد صبر عباس عطاری صاحب مدد اللہ علی آپ تشریف لاتے ہیں اپنے خوبصورت نورانی خطاب کے ساتھ ہمارے ایمان قلوب و اذہان کو معطر و منور فرماتے ہیں. ایک جلدی کے ساتھ میدان سماعت کیجیے گا. 2 ستمبر کو روز ہفتہ بعد از نماز عشاء استقبال ربیع الشریف کے سلسلہ میں اور اعلیٰ حضرت کی یاد میں عظیم الشان فقید المثال محفل 2 ستمبر کو روز ہفتہ بعد از نماز عشاء مسجد شمس محلہ کمیارہ کوٹلی لوہارا مشرقی سیالکوٹ میں منعقد ہو رہی ہے, جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا ابن مفتی محمد صبر عباس عطاری صاحب فرمائیں گے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ 2 ستمبر روز ہفتہ بعد از نماز عشاء مسجد شمس محلہ کمیانہ کوٹلی لوہارا مشرقی سیالکوٹ میں تشریف لا کر اس خوبصورت پاک محفل کا رونق کو دوبارہ کریں. جن کے غلام مفتی صاحب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ ختم نبوت. اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ ادھر آ جائے تاکہ بڑوں کو جگہ مل جائے. جتنے پیارے بچے ہیں وہ ادھر آ جائیں. آپ نے نہیں کرنا, یہ پیارے بچے سارے ادھر آ جائیں. بڑے میرے ذرا سامنے آ جاؤ میرے پیارے بچے ادھر انشاءاللہ. ان کو بالکل بند کریں گے, بالکل ان کو بند کر کے ایک آواز کر کے اس کی آواز کھول دیں. تھوڑی سی بھی ان کو نہیں چلنی چاہیے, ابھی بھی ہے مطلب ایک آواز جیسے وہ دوسرے میں کرتا ہے صحیح جگہ دے کرتا ہے, لیکن آواز کھول دیں میرے عزیز. اس کی ہے دھمک نہ ہو, صرف آواز ہونی چاہیے. آ جائیں میرے پیارے بیٹے بچے ادھر آ جائیں. آپ ہماری فوج ہیں, آپ کی بڑی ضرورت ہے ہمیں, لیکن جڑے بڑے فوجی نے رہنا نا بھی 2 گلاں کرنی نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی محترم و معزز بزرگوں, نوجوان دوستوں, عزیز بچوں, اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت نظم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان ذکر اہل بیت ہے. ہمارے جتنے بھی آج کی اس محفل کو سجانے میں تعاون فرمانے والے احباب ہیں, اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. جن کی زیر صدارت یہ محفل جاری و ساری ہے, پیر طریقت خادم شریعت جناب محترم پیر سید لال بادشاہ صاحب دامائی پالو آپ کی ذات ہے, اور جن کی زیر قیادت یہ محفل جاری و ساری ہے محترم و مکرم پیر سید جواد علی رضوی صاحب, محترم حضرت علامہ مفتی محمد عبد الرحمن صاحب داماد پالو. ہمارے دیگر جتنے بھی سادات ہیں اور جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں, بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کے ہمارے بھائی عبدالرؤف صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں, اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. اور یہاں پر جو بہت متحرک شخصیت ہیں ہمارے بھائی سید فرقان اجاز شاہ صاحب اور ان کی ٹیم, اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. دوستان عزیز, قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں, جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے. عنوان میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا ہے اور میری کوشش ہے کہ اسی عنوان سے متعلق ہی گزارشات عرض کروں, لیکن اس کے لیے ایک گزارش کرنا میرا بھی حق بنتا ہے, وہ یہ کہ موبائل اگر آپ جیبوں میں ڈال لیں گے تو بہت آسانی رہے گی, یہ شاید آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا
اور توجہ بندے کی نا ادھر ادھر پٹ جاتی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ لائیو بھی چل رہا ہے, چل رہا ہے جی, لائیو بھی چل رہا ہے اور ویڈیو بھی بن رہی ہے, آپ ان سے لے لیجئے گا. چلو تھوڑا سا مجھے ٹائم دے کے میں آپ کو سبق سناؤں اور کوئی بات ہم یہاں سے سمجھ کے جا سکیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ تقریریں یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی, یہ نہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے. کسی ایک موضوع پر ہم نے قرآن و حدیث سے گفتگو سننی ہوتی ہے اور اس کے مطابق اپنے نظریے اور مائنڈ سیٹ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ آواز بالکل ستھری اور صاف کروائی ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے. وہ مولوی نو ڈانڈ پا کے کھا پا کے ٹرجن پچھڑ بدن وہ ہوا کہ یہ اپنا مزاج نہیں ہے. ہم میں کلاس میں بیٹھنے والے بندے, اس لیے آپ توجہ کریں. جب آپ کو اشارہ مل جائے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, نہ بھی کہیں گے تو تقریر میں کر جاؤں گا, لیکن آپ کا بولنا یہ ہمارے حوصلے کا سبب ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے جاگتے بیٹھے ہیں. گرامی قدر حضرات, ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, آپ کا فرمان اقدس ہے, من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, میرے آقا فرماتے قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے آقا کریم علیہ السلام سے شرف ملاقات میسر آئے. تو یہ وظیفہ پھر ہمیں ضرور اپنے عمل میں لانا چاہیے. 50 مرتبہ والا پڑھتے رہیں. اگر لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجیے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات, جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے, آئیے ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں. اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا اللہ نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی آلودگی کو ہم دور رکھیں. یہ اللہ نے ارادہ فرمایا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور فرمایا کہ اللہ نے یہ بھی ارادہ فرمایا کہ آپ کی اہل بیت کو ستھرا کر دے جیسے ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے. یہ بالکل سادہ سا مفہوم ہے. آپ میں سے میں دیکھ رہا ہوں 60 70 80 سال کی عمر کے بھی بزرگ بیٹھے, آپ نے بھی یہ آیت سنی ہوگی اور یہ جو نوجوان ہیں آپ نے بھی سنی ہوگی. لیکن یہ جو آیت کا حقیقی مفہوم ہے وہ کیا ہے, یہ سنانا بھی لوگوں کے پاس کی بات نہیں ہے اور کئیوں کے پاس میں سننے کی بات بھی نہیں ہوتی, جبکہ سننا چاہیے. اب قرآن ہے تو سننا تو چاہیے نا. پھر اب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دیا ہے, ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دیا. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ اہل بیت ہیں کون جن سے اللہ نے آلودگی کو دور کیا. یہ اہل بیت کون ہے, یہ سب سے پہلا سوال ہے اور یہیں سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آگے کی بات پھر بعد میں آئے گی. یاد رکھ لیں, آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, اہل بیت یہ لوگوں کی من پسند کی شخصیات کا نام نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یار ہم تو اس کو مانتے ہیں, ان کو مانتے ہیں, ان کو بھائی تو کون ہے, تو امام اعظم ہے, تو امام مالک ہے, امام شافعی, یہ کیا ہے تیرے کہنے پر ہم مانے. تو کیوں مانے, ہم مانیں گے قرآن کے مطابق یا حدیث کے مطابق. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. تو کوئی جو بھی کہتا رہے ہم تو قرآن و حدیث کے پابند ہیں نا. یار سمجھ آتی بھائی, یہ کوئی نہیں آتی بھائی. تو اب قرآن و حدیث اگر پڑھا جائے تو پھر اہل بیت کس کو کہا گیا ہے. یاد رکھ لے 3 چیزیں اہل بیت میں آتی ہیں. کتنی چیزیں, اگر یہ تینوں مانی جائیں تو اہل بیت کا مفہوم مکمل ہوتا ہے, ورنہ مکمل ہی نہیں ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے وہ کون سی چیزیں. سب سے پہلے اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیویاں مراد ہوتی ہیں. اگر نبی پاک کی بیویاں مراد نہ لی جائیں اہل بیت مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اب اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں. اور قرآن مجید برہان رشید میں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی بیویوں کا ذکر ہے, ساتھ چلنے کا ذکر ہے, تو وہاں پر بھی اہل البیت کا لفظ موجود ہے. بیویوں کے لیے نص قرآن سے ثابت ہے کہ لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے. اور ویسے بھی اگر بندے کو عقل و خرد ہو اور دانش سے کام لے تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ گھر والیوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اب بندہ گھر والیوں کو نکال دے اور بیٹے بیٹیوں کو داخل کر لے, بات سمجھ آ رہی ہے. تو مطلب یہ کیا ہے, یہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو قرآن و حدیث تو بندے کو جہالت سے نکالتا ہے.
لوگ اس کا کہا کو نہیں سمجھتے. تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں یہ اہل بیت میں ہیں. اور یہاں دوسری بات کی سماعت فرما لیں, یہ جو آیت کریمہ سورۃ الاحزاب میں جہاں پر موجود ہے, آپ اس سے پہلی آیتیں پڑھ لیں, بعد والی پڑھ لیں, اور یہ آیت بھی پوری نہیں ہے, یہ اس کا ایک حصہ ہے. آپ اس کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں, یہاں پر کلام ہی نبی پاک کی بیویوں سے ہو رہا ہے, یہاں پر بات ہی حضور کی بیویوں سے ہو رہی ہے. اور پھر کتنی عجیب بات ہے کہ کلام اور بات ہو بیویوں کی, اور بندہ بیویوں کو نکال کے پھر کبھی اے اہل بیت, اہل بیت میں وہ جاتی کر رہا ہے. رب نے قرآن میں اہل بیت کو داخل اس لیے کیا کہ نکالنے والا خود نکل جائے گا, اہل بیت بیچ میں سے نہیں نکل سکتے. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ پہلی بات ہے کہ اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں مراد ہوتی ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام نے 11 مبارک نکاح فرمائے اور 9 بیعت وقت آپ کے پاس تھیں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیجئے, آقا کریم علیہ السلام کے لیے جس عورت کا بھی انتخاب کیا گیا یہ اللہ کے حکم سے کیا گیا, اور وہ ساری کی ساری طیب و طاہر اور ستھری عورتیں تھیں. یہ یاد رکھ لیجئے آپ حضرات. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب دوسرا حصہ, اہل بیت میں دوسری کون سی چیز ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے یہ بھی حضور کی اہل بیت میں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے یہ بھی اہل بیت میں ہیں. اور یہ بڑی سننے والی بات ہے. یہ اشارے ہو رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ پنکھا چلاؤ. اچھا یار, یہاں اگر کرسی لا کے دے دے مولانا کو, یہ ادھر بیٹھ جائیں, یہ پیچھے نا لوگ بڑے تنگ ہو رہے ہیں بیچارے, ایسے ایسے بیٹھے ہو. کرسیاں لے آ کے نا ادھر رکھو, مہمان ہے ادھر بیٹھا, تاکہ نا میں ذرا سب کے چہرے دیکھوں اور پھر اس کے بعد مجھے لطف آئے گا. سبحان اللہ فرمائیں گے نہیں آپ حضرات؟ اگر تھوڑی میں وکالت کرتا پہ آج جڑے سامنے بیٹھے ہو ہیں, تو آپ نے ذرا میری بات کو سمجھنا ہے, ناراض نہ ہوئیے گا. یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کی آسانی ہو جائے. اللہ آپ کو خیر و برکت. بہت شکریہ. توجہ ہے نہیں سب حضرات کی؟ ادھر میرے اب دیکھو, ہلو, ادھر میں سبق سناتا بیٹھا. تسی یہ نہیں سمجھنا کہ جناب پتہ نہیں تقریر کرنا آیا, میں تمہیں سبق سنانا آیا. تسا سبق رج کے سن لیا, انشاءاللہ سویرے تہاڈا اپنا پکا ہو جائے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ. آپ کو مزہ آئے گا. نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں ہیں, اور دوسرے نمبر پر آقا کریم علیہ السلام کی ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے یہ بھی حضور اکرم علیہ السلام کی اہل بیت میں ہیں. اور یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ اہل سنت کو مسئلہ سمجھنا چاہیے اور اس پر پکے ہونا چاہیے, اور جو اس پر پکا نہیں ہوتا وہ سنی نہیں ہوتا. آپ کہیں گے مولانا وہ کیا ہے؟ میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں ہے, 4 حقیقی بیٹیاں ہیں. کتنی حقیقی بیٹیاں ہیں؟ 4. یہ یاد رکھ لیجیے. اور یہاں پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, بعض لوگ انکار کرتے ہیں جبکہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. ایسا ہم دیر نہ کریں. ہاں, اگر تمہیں نظر نہیں آیا ہمیں موقع دیں, ہم آپ کی کتابیں کھول کے تمہارے سامنے رکھتے ہیں. اب اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا. اللہ کے سمجھ ساتھ دیا جی تو لوگ ڈالتے تھے بھی ایسی بھی گل کرتا ہے. ایک نا میں تمہیں کتاب چو کھانا آ گل ہے. اسی وہ مولوی نہیں جڑا سنیا تو سٹیج پہ بیٹھ کے سارے راضی کر کے جائیے. میرے کو کوئی نہیں جی ہوتا. میں سنی ہوں تو میں سنیا نو راضی کرنا ہے. سنی بندے بولے, سنی بندے بولے ذرا پیار کے ساتھ. سمجھ آئی نا؟ واہ بھائی, خرچہ سنیا دا ہے, میں کسی اور راضی کیوں کرا بھائی؟ میں سنیا نو راضی کراں گا. میری کو گل غلط ہوے میں کسی نو گل کراں, کسی نو اٹیک کراں, کسی نو گال کڈاں, تسی مینوں روک سکدے ہو. کہ گل صحیح ہے تو حوصلہ تو رکھنا, اینا تو حوصلہ رکھنا میرا چان. ہن سمجھ آئی جی؟ آ جے ساڈا قصور ہے. ہاں, اور ویسے بھی ہم پھر بات جرأت سے کرتے ہیں کیونکہ ساڈے نا جی عباس ہوتا ہے. میرے باپ نے میرا نام رکھا ہی اس لیے تھا. ہاں ہاں, آپ گھبرائیں نہیں. ہم اپنے مسلک خدا دی قسم سے کبھی کان نہیں لگن دیا. لیکن بات آپ دھیان سے سنیں ذرا. اے جڑے منڈے منڈے پا کے جانا اپنے اسٹیج پہ کے سارے راضی کر جانا, بس سارے ٹھیک ہے جی فلانا جی ٹپکانا, اور بس بس. ہاں, تینوں ہن کوئی نہیں سنتا, ٹینشن نہ لے. اے سن گل, نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیویاں ہیں, سوری نبی پاک علیہ السلام کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں. کتنی حقیقی بیٹیاں ہیں؟ 4. اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے. اور جو اس کا انکار کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جو کہے نا 1 ہے اور 3 نہیں ہیں, یاد رکھ لیں وہ بھی نااہل ہے. یہ بتانا میری ذمہ داری ہے, اور میں بالکل آنر کہہ رہا ہوں, میری ذمہ داری ہے. اگر میں نہ بتاؤں تو میں نبی کو منہ نہیں دکھا سکتا. ایسا دکھاؤنا ہے. اور وہ اس لیے غور سے سنیں آپ حضرات. عمران خان کے جتنے پرچے ہوئے, ایک
پرچا یہ بھی ہے دے اتے وہ جو بھی ہوگا سیاسی معاملہ ہے لیکن ایک پرچا یہ بھی ہے کہ یہ کوئی بیٹی ہے تو انہیں دا انکار کیتا ہے تو انہوں نہ اہل کیتا جائے کیوں بھی تانوں پتہ ہے اس گل دا کئیاں نوں تہاڈے جو پتہ ہونا ہے ایک دی کوئی کڑی ہے پتہ نہیں وہ کون ہے کتھے آ پر یہ تے پرچا ہے ایک یعنی 1400 سال تو بعد بھی غیرت دا اصول ہے کہ جڑا تیاں دا انکار کرے وہ نہ اہل ہوندا ہے سنی بندہ سنی دعا نہ چکے دعا تھلے رکھے تاکہ مینوں پتہ لگے کہ کنے بیٹھے نے ہوئی نا گل سارے ہی سنیے تو ڈرتے کیوں بیٹھے ہو بھاجی اس بات کو سمجھو میں کیا 1400 سال بعد جڑا ایک دھی کا انکار کرے وہ نا اہل ہے تے جڑی محمد عربی دیاں تین دھیاں کا انکار کرے وہ نا بولو سبحان اللہ سنے اس بات کو سمجھیں آپ حضرات اور اپنے اندر کرنٹ پورا کریں توجہ ہے گرامی قدر حضرات یہ ہیں مسائل جن کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں آپ کا اشارہ کر کے مجھے بتائیں تاکہ آپ بھی گواہ بن جائیں 4 ہیں میرے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں اور حقیقی بیٹیاں ہیں سمجھ آ رہی ہے اور میں نے پہلے بتایا اگر کسی کا شوق ہو تو ہم تیرا شوق پورا کر دیں گے نہ گار نہ مندہ سانو لوڑی کوئی کتاب کھول کے بولیں گے بھی نہیں ہاتھ رکھیں گے تک آ نہیں سکتے ہیں کیوں نہیں گل ہے جی دوستان گرامی یہ بھی اہل بیت میں ہیں نبی پاک کی 4 حقیقی بیٹیاں اور 3 بیٹے اور سارے کے سارے اہل بیت میں ہیں اب سمجھ آئی ہے ابھی بھی اہل بیت کا جو دائرہ ہے وہ مکمل نہیں ہوا آپ کہیں گے آپ کیا رہ گیا سنیے سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی ساری بیویاں دوسرے نمبر پر نبی پاک کی بیٹیاں اور بیٹے اور تیسرے نمبر پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھرانے جن کے اوپر صدقہ اور زکات حضور نے حرام کر دیا تھا اللہ کی عطا سے اللہ کے حکم سے وہ سارے گھرانے بھی اہل بیت میں ہیں تو اب آپ کہیں گے وہ گھرانے کون سے ہیں وہ بھی سن لیجیے آل عقیل آل جعفر آل عباس آل حارث آل علی یہ وہ گھرانے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں جن پر صدقہ زکات حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے اب یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے چلو چیک کر لیں کنے کو جاگے بیٹھے ہو یہ نہ تے صدقہ حرام ہے نا انہاں دا صدقہ آپا کھاندے پئے ہیں زندہ باد ہن چا صحیح نا جی یہ نہ تے صدقہ حرام ہے انہاں دا صدقہ اسی پہ کھانے ہیں آپ نے کیا سمجھ رکھا حضور کی اہل بیت کو یہ ہے میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت اور 3 چیزیں ہیں ساری بیویاں ساری بیٹیاں بیٹے اور وہ گھرانے جن پر صدقہ زکات حرام ہے یہ ہے اہل بیت یہ کیا ہے اہل بیت اب آ جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھا گیا یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے ایو اہل بیتک احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ یہ بتائیں آپ کی اہل بیت میں آپ کو سب سے پیارا کون ہے یعنی اہل بیت تو ساری ہے نا لیکن وہ جدا کہتے کوئی بہت ہی پیارا اے کون ہے فرمایا الحسن والحسین ایک امام حسن ہے ایک امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کہ مجھے بہت پیارے ہیں اور یہاں یہ بھی سن لیجیے پیار ہونے کی وجہ کیا ہے ایک تو نبی پاک کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور دوسرا نبی پاک فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں آواز کمزوروں والی ہے یار ہیں یا نہیں فرمایا یہ میرے پھول ہیں تیسرا فرمایا جنت کے سردار ہیں اور چوتھی بات آقا کریم علیہ السلام کی جتنی نسل اس وقت کائنات میں ہے وہ حسن و حسین سے آگے نکلی ہے حضرت سیدہ کائنات کے ذریعے سے اس لیے نبی پاک کو ڈاڈے پیارے نے سمجھ آئی اور میں آپ کو ایک اور بات نہ بتاؤں سمجھ آئی کدی تو آل حضرت نو پڑھ قسم خدا دی تینوں پتہ لگے آل رسول نو منی دا کیویں لوکاں ڈرامے بنائے نے جناب جھوٹیاں گلاں سنا کے قوم نو گمراہ کر دے نے سچی سن 30ویں جلد ہے فتاوی رضویہ شریف کی نور والے 3 رسالے اعلی حضرت نے لکھے ہیں انہاں چوک کے پڑھ انہاں دے وچ موجود ہے اعلی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا غور سے سنیے گا سارے حضرات سوال کرنے والا میں مفہوماً سنا رہا ہوں وہ دا مفہوم ہے بنتا بھی یار اے امام احمد رضا ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی جب پیدا ہوتے ہیں برگزیدہ ہستیاں تو ان کے جسم ستھرے ہوتے ہیں جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے جسم کے اوپر بہت کچھ لگا ہوا ہوتا ہے پھر وہ صاف کرنا پڑتا ہے ماں کو دائی کو جو قریب ہو رہا تھا اسے ایسے ہی ہے نہیں
تو کہا کہ یہ نبیوں کے جسم بالکل ستھرے ہوتے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے ہاں جی ٹھیک ہے، گل تو مک جانی تھی. آپ نے فرمایا ہاں جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں نا وہ جب بھی دنیا میں جلوہ گری فرمائیں تو جسم ستھرے ہوتے ہیں، اور صرف نبی نہیں کچھ اور بھی ہیں. وہ کہتا کیڑے کیڑے؟ فرمایا مثال کے طور پہ حسن و حسین. بندہ زور بندے دا زور بہت ہے، تھوڑا زور گھٹ ہے پتر. سارے بولو جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. بیٹھے ہو؟ ہاں یہ میں پوچھتا ہوں تو میں کراچی جاؤں تو تھے کہتے ہیں پوچھو بیٹھے ہو. یہ ہمارا ایک سٹائل مشہور ہے پورے پاکستان میں. وہ گل سمجھ آئی سنگیاں کہ کوئی نہیں آئی؟ تو یہ اہل خدا کی قسم جیسے اہل سنت اہل بیت کو بیان کر سکتا ہے، ماں نے جمے ہی نہیں. کیوں نہیں حاجی صاحب حضرت جی ماں نے جمے ہی نہیں. اور دی وجہ میں کہ دی وجہ یہ کہ اصل صحابہ دا پیار دل چ رکھ کے نا تے پھر اہل بیت نو بیان کرنے آ قوت رکھ کے نہیں. توجہ ہے وہ توجہ ہے. چار پانچ منڈے اجے نہیں بولے. آج پہلا مجمع جہاں بابے بولتے پہ تو منڈے چوک بیٹھے ہیں. کسی جیل ہم راٹ نو تو نہیں سنتے ہوں؟ جی سنتے ہو تو میں دسو اج کل میں پھکا دینا انہوں وہ سارے پھکی دینا تو میں پھکا دیتا ہوں. اج کل بڑی چیقاں مارتا ہے. ہاں میں کہ تینوں نا اگے ہاتھ کسی نے نہیں پایا، وہ کھلونا ہی گیا ہے. بیٹھے رہے آجے ذرا. اب جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، اس کو سن اور اپنے دل میں جگہ دے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت کی جو شان ہے جیسے سنی بیان کر سکتا ہے ویسے کو کر سکتا ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے نبی پاک کی اہل بیت. آپ کی ساری بیویاں، آپ کی ساری اولاد، اور اس کے بعد وہ گھرانے جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے. لیکن میں نے حسنین کریمین کی بات سنائی کہ اہل بیت میں بڑے پیارے ہیں، لیکن یاد رکھنا صرف یہاں تک بات نہیں ہے، ان کو نبی پاک نے خصوصی شان بھی عطا فرمائی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب یہ آیت آ گئی نا سب کو پتا چل گیا کہ بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، سب ہے. لیکن پھر بھی میرے نبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپ کو بلایا، مولا علی کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، اپنے پاس بٹھا کر اپنی چادر ایسے اوپر لے کر سب کے اوپر دے دی اپنی چادر اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ اے بھی میری اہل بیت. حالانکہ پہلے بھی ہے پھر داخل فرمایا. اور یہاں سے بھی کئی پٹڑی سے اترتے ہیں وہ جی نبی پاک یہ چاہتی ہیں سن تو پھر باقی کیوں نہیں سن؟ میں کیا یہ تینوں روڑا موبائل چندا سن چاہتی ہیں سن تو ایک کیوں گئی تو باقی کیوں گئیاں؟ میں آخیا بھی جڑیاں پہلوں فوت ہو گئی سن. بولو تو صحیح نا، کچھ حیا کرنا چاہیے، اپنے دل چ بغض کر لو، خیر ہے. یہ نہیں منکر کو کہہ رہے ہیں سننی تو خوش ہون دے نا سن کے یار جلدی کرو نا یار. کیا لوگوں نے میری سمجھ تو گل باہر مت ماری گئی ہے. اور پہلے فوت ہو گیا تینوں میں موبائل چ بناواں. اور دوسری بات یہ تھی آقا کریم علیہ السلام کی یہ جو بیٹی ہے لاڈلی سیدہ کائنات، ان کو خصوصی چادر میں لینے کی وجہ یہ تھی کہ آقا کریم نے فرمایا ہے سب کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی. میں محمد عربی کی نسل میری بیٹی حضرت فاطمہ سے قیامت تک چلے گی، باقی بیٹیوں سے نہیں چلنی تھی. اور حضور نے بتا دیا تھا جب چلنی ان سے تھی تو ان پر چادر دی کہ انہاں دی نسل قیامت تک میری چادر دے سائے تھلے رہے. ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ نے؟ اس لیے ان کو چادر کے سائے کے نیچے رکھا ہے. اللہ اکبر. جاگتے بیٹھو تو بولو تو صحیح سبحان اللہ. بھائی جان یہ اصل حقیقت. اور اس میں ایک اور وجہ بھی تھی. اصل نا لوگ بڑے عجیب ہیں بھائی جان، بڑے عجیب ہیں. اب موبائل والے منڈے توجہ میرے سونے ہیں یار، ناراض تو نہیں ہوئے؟
یقین کرو تواڈے ورگے جواناں دی مینوں بڑی لوڑ ہے قسمے بھائی بڑی لوڑ ہے انہاں دی یہ بیچارے نا مرزے نو سن کے آ چھلے مچھے مننے نکے موٹے بڑے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے سارے نو سن کے میں بگڑے پھردے جے تھوڑا ایک گھنٹہ دے دے انشاءاللہ تینوں چس نہ آوے تیرے رویے واپس جے تینوں آ جاوے تو سبحان اللہ میرے تک پڑھنی چاہیے آپ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ حقائق کی دنیا میں بھی آؤ بھائی اپنی عقیدے کو فٹ کرو میں تمہیں آخیا سی تھوڑا گھنٹہ سال دے برابر ہونا چاہیے کوئی بات تو سمجھ کے جائے نا اب جو میں بات کر رہا ہوں بعض لوگ جو اہل بیت کی ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف بیویاں ہیں بیٹیاں نہیں ہیں میں کہتا تم ہی فارغ ہے بعض کہتے ہیں سیدہ کائنات پائنتر پاک باقی کوئی میں کہتا تم ہی فارغ ہے نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت میں یا قرآن میں ہے سیدہ کائنات اہل بیت میں یا نبی کی حدیث میں ہے ہم قرآن والوں کو بھی مانتے ہیں حدیث والوں کو بھی مانتے ہیں سمجھ آ رہی ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اہل قصا ہیں یہ اہل رضا ہیں یہ ہے جن پر چادر ہے اور یہ سیدہ کائنات ہیں اور اگلی بات بھی سن لیجئے اگر آپ دھیان فرما رہے ہیں میرے پیچھے نہیں دیکھنا نو 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 ڈرائیور پیچھے مڑ کے تو دیکھتا ہی نہیں نا یا شیشہ رکھو پیچھے دیکھو نہیں کرکے دیکھو بس ختم سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے دھیان فرمائیں اچھا اگر آپ محسوس نہ کریں تھوڑا تھوڑا آگے آ سکتے ہیں بندے زیادہ ہو گئے بوجھ کھلوتے ہیں یعنی ایک ایک قدم آگے آ جاؤ بڑا سونا ماحول ہے پکے پر چل دینے آج تو موج لگی ہے آئی شہزادہ وہ اگے ہو جاؤ پایا نا وہ محفل دے وچ نیک محفل تے مسلماناں نوں جگہ دین دے اللہ اس بندے نوں جنت دے وچ جگہ دیندا جے ہاں یہ گپ نہیں سن او پچھلے پر تھوڑی اگے ہو آجو لالا کے ہو کے شاباش 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 او بسم اللہ اچھا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ اوتھے بھی زیارت ہوندی ہے جناب دی سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ جناب محبت والی آکھی ہے اچھا دوسری والی آکھو دھیان ہے جی آپ حضرات کا یہ آنے والے بھائی جو ہیں وہ بیٹھتے رہیں اور آپ آگے ہو کے ان کو جگہ عنایت فرماتے رہیں آپ کو فائدہ ہوگا اور بیٹھنے والوں کو بھی لطف آئے گا اب ذرا میری طرف توجہ فرمائیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت یہ ہے جو قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت طیبہ میں موجود ہے اور اس کے یہ دلائل ہیں لوگ عجیب و غریب قسم کے نقطے دیتے ہیں ہمارا نقطہ ہی ہوتا ہے وہ نقطے تھلے کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہے اب آ جائیے محبوب پاک علیہ السلام کی چونکہ آج محفل ہی ذکر اہل بیت کی ہے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا ادھر دیکھیں میری طرف حضور نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے میں تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا اہل بیت میں بیویاں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں اور سارے گھرانے بھی ہیں اے ہے ساری اہل بیت حضور نے فرمایا جو ان کا بغض رکھے وہ منافق ہے میں کہا جڑا بیویاں نال بغض رکھے وہ بھی منافق ہے ہن میں بند کرن لگیا ایک ہوندا ہے گنا تے دوسرا ہوندا چھل کے دینا تینوں میں چھل کے دیاں گا ہاں اسے وجہ تو کئی چھلے جاندے جے ساڈا تو قصور نہیں نا سی تے قوم نوں دسنا ہے جو بیویوں کا دشمن ہے وہ بھی اوئے بولو تے صحیح نہ اپنے منہ بولو جو نبی کی بیویوں کا دشمن ہے وہ بھی جو بیٹیوں کا دشمن ہے وہ بھی جو باقی گھرانوں کا دشمن ہے وہ بھی میں حدیث کی وضاحت بیان کر رہا ہوں اور یہاں پر ایک جملہ بولا جاتا ہے عمومی طور پہ آج کل پاکستان میں اس کو رائج کیا جا رہا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت میں کیا قسم خدا دی جملہ مینوں بارے پر جی میں ونڈ اتاری کر گیا ہے نا انج ونڈ کر کے اہل بیت میں بیویاں ہیں ابیا ہو کہ میں کہ اہل بیت کے دشمناں تے لعنت چار پانچ بندے رنگ بن گئے جڑا ساڈا بیٹھا ہے بولنا پائے گا انہوں ہاں یہ اصل بات ہے جو نبی کی بیٹیوں کا منکر ہے اس میں گل ہے گلاں کرنیاں سوکھیاں پتر ونڈ کرنی اے آ وجہ جے کہ آ دکھدا جے جزاک اللہ ہن سمجھ آئی جے ایڈا کو مولوی میں تے نال گارڈ گوڈ بھی کوئی رکھے کدی کدی ڈرائیور بھی آپ ہی آ جاندا ہوں پھر کئی کمبی جاندے نے آ گیا ٹینشن کادی لے گئے جاندی کرو خدا دیو بندیو تانوں کوئی نہیں پتہ ہے آپ باس دا پھل ہے اور اپنے عقیدے کو فٹ کر سنی اپنے آپ کو فٹ کر
اور جتنی میں تقریر کر رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں. کوئی گل قرآن و حدیث کے دائرے تو باہر ہوگی اسی ذمہ دار ہوں. اور اگر قرآن و حدیث کے دائرے کے اندر ہے تو پھر مسلمانوں تو پسند ہونی چاہیے. اتنی سی بات ہے. اب آ جائیے ذرا اگلی بات بھی کر رہے ہیں آپ سے. ایک حدیث اب دوسری بھی سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب اے بھی بانڈ والی کالج ہے. انی ترکت فیکم الثقلین لو ان تمسکتم لن تضلوا. فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم نے ان کو تھام لیا تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اے میرے نبی نے فرمایا. ٹھیک ہے, پوچھا گیا کیا کیا؟ یہ دو حدیثیں ہیں اور لوگ ایک سناتے ہیں, میں دونوں سناؤں گا چونکہ سننی ہے نا, دونوں سنو نا. پہلی کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و اہل بیت عترتی. ایک اللہ کا قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. جس نے ان دونوں کو تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. دوسری حدیث میں ہے کتاب اللہ و سنتی. فرمایا ایک رب دا قرآن ہے, دوئی مصطفیٰ دی سنت ہے. سنی بندے سنی مولوی کو چاہیے دونوں بیان کرے تاکہ لوگوں کو پتا چلے دونوں ہیں. لیکن آج کے موضوع میں اہل بیت ہم اس پہ کلام کریں گے. نبی پاک نے فرمایا, کیا فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے؟ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دونوں چیزیں بھاری ہیں, ان کو تم تھام لو کبھی گمراہ ہو سکتے. ایک قرآن اور دوسری اہل, ایک قرآن اور دوسری اہل. اچھا, مینوں ایک بندے نے آخیا کہ سمر صاحب آرڈر لاؤ, صحابہ دا ذکر ہی ہے نہیں اس حدیث دے وچ. میں کہا ہے نہیں, تسی کیوں کر دے؟ جی اندر ہے ہی کٹ. پھر وہ صاحب نا دوائی تجویز کریں گے, حکیم میں تو نہیں نا, سارا دسے گا تو میں تیرا علاج کروں گا نا. اب سنیں آپ حضرات, کہتے نہیں دیکھو نبی پاک نے فرمایا دو چیزوں کو تھام لو, قرآن تے اہل بیت کو تھام لو, صحابہ کو چھاڑ دو. میں کہا بڑی گل ہے, بڑی گل. میں نے کہا سن. اب ایک اور روایت بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں, جو کسی ایک کے پیچھے چل پڑا کامیاب ہو گیا. تو کیا میں کسی کو کہنے دوں گا کہ اس حدیث دے وچ نبی تے صحابہ نے اہل بیت نو چھڈو؟ میں کہ میں نہیں کہہ دینا, میں تو دند سارے بھن دیاں گا. یار گل تو تیری ٹھیک آ تاری صاحب, تو ادھر بھی حدیث پڑھ دیتی آ. میں کہ پتر ہے جڑا تو مفہوم کردا پیا رازیاں والا ہے بھائی جناب صحابہ نو چھڑ دیو, قرآن تے اہل بیت لے کے ٹر پاؤ. یہ حدیث ہے کہ جس نے میری اور میرے صحابہ کی اقتدا کر لی وہ جنت میں جائے گا. اگر اتھوں کوئی اہل بیت نو کڈے تو وہ خارجی ہے, ہم سنی ہیں. ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں, ہم میرا سنی ہے. ہاتھ کھڑا کر کے آگے ہم سنی ہیں. سنی نہ اہل کو چھوڑ سکتا ہے نہ صحابہ کو چھوڑ سکتا ہے. سمجھ آئیے؟ آگے ہوں پھر وہ صحابہ دا ذکر تا ہے نہیں بیچتا ایک کیا. میں کیا ہویا پہ دساں بھی ایک کیا. نبی پاک علیہ السلام بتا رہے تھے قیامت تک کی امت کو, اس امت کو قیامت تک کی امت کو بتا رہے تھے کہ تسی دو چیزاں قابو کر کے رکھنیاں نے, قرآن کے اہل بیت. نبی کو پتا تھا قرآن بھی قیامت تک چلے گا, اہل بیت بھی قیامت تک چلے گی. نبی کو پتا تھا صحابی قیامت تک نہیں چل سکتے, چونکہ صحابی نسل در نسل نہیں چلتے, صحابی عبادت سے نہیں چلتے, صحابی زور سے نہیں بنتے, صحابی مصطفیٰ کی نگاہ سے بنتے ہیں. جب نبی پاک نے پردہ کر جانا تھا تو صحابیت کا سلسلہ بند ہو جانا تھا. جو موجود تھے انہوں نے پردہ کر جانا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ دو چیزیں بتائیں جو قیامت تک چلنی تھی. وہ قرآن تھا, وہ اہل بیت تھی. اچھا آ گل میں کیا سمجھ آئی لے ہوں منڈے نا جی سب کونیاں مارن لگ پے بھی یار مولوی تو صحیح ہے, ایویں کئی نو ڈر پیا سی, یہ تو بڑا چنگا بندہ ہے. سمجھ آئی جی؟ ان شاء اللہ آپ مجون بنا کے دیا کہ پوری تقریر ہے, گل ہی کوئی نہیں بابا. ان شاء اللہ تقریر سن کے تو کسی کنارے لگے گا بابا, گل ہی کوئی نہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے یہاں پر جو فرمایا نا قرآن اور اہل بیت دو چیزوں کا دامن تھام لو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لے جی ہوں میں گل کرنے لگا جی ہوں تو ہی نہیں نہ بولے, تھوڑی ہوں ذمہ داری بن گئی, ہوں تسی بھی بولو. دی وجہ ہے کہ ہوں ہون لگی ہے ونڈ. نبی پاک نے کنیاں شیواں دتیاں نے, اچھی بولو. قرآن تے اہل, کیوں کہ انہوں نے قیامت تک چلنا ہے. صحابہ کرام دا ذکر ہے حدیث سے, اس لیے بھی یہ ایتھے ذکر ہو رہا انہاں شیاں دا جڑا قیامت تک چلنا ہے, وہ قرآن تے اہل بیت ہے. انہاں دو چیزاں نو تھام لو تے کامیاب ہو. لیکن سننا جملہ
پڑھا لکھا مجمع کدی کدی میرے ہتھے چڑھتا تھی، آج اکثر پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو. نبی پاک نے دو چیزاں دیتیاں نے. میں کیا پتر مینوں تلاشی دے. کی مطلب؟ میں کیا ایک ہاتھ دے وچ اہل بیت ہوے، دوے وچ قرآن ہوے، پھر میں تینوں سچا مننا ہے. یہ کلی اہل بیت ہوے تیرے کول قرآن نہ نکلیا تاں وی جھوٹا ہے، تے جے کلا قرآن نکلیا اہل بیت نہ نکلی تاں وی جھوٹا ہے. آج مسئلہ ہے اہل بیت ہے پر قرآن نہیں ہے. میں کیا قرآن کٹ، ترابیاں پڑھ، حافظ بن. میں تمہیں دسیا بھی جدو فقیر ونڈ کرتا ایس ونڈ تو ڈرتے جے. چک کے بول لو تا مولوی کمال والی گل ہے. مولوی حلال ہونے والا ہو جاتا، تمہیں چپ کر کے منہ ہی ویکھتے رہتے ہو. یار ہے کہڑی گل ہو گئی. گرامی قدر حضرات کو گل سمجھ آئی جے؟ دو چیزیں اکٹھی. کتنی چیزیں اکٹھی؟ قرآن اور اہل بیت. ہوں کہیے جے عظمت قرآن کی محفل ادھر میرے دیکھو.